السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مبسملا ومحمدلا ومصلیا ومسلما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون۔ واجب الاحترام دوستوں، آج آپ حضرات کے سامنے رمضان المبارک کے روزوں کے حوالے سے بات کی جائے گی کہ روزوں کی تعداد کتنی ہیں، جو لوگ سفر پر ہوتے ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے روزہ رکھنے کی اور نہ رکھنے کی، اور جو مریض ہے ان کے بارے میں بات کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ایام معدودات، چند دن ہیں گنتی کے، یعنی یہ دن مقرر ہے کہ بھائی روزے آپ نے یا تو 29 رکھنے ہیں، 28 نہیں کرنے، کم نہیں کرنے، یا 30 رکھنے ہیں، 31 نہیں کرنے، زیادہ نہیں کرنے، یا تو مہینہ 29 کا ہوگا یا 30 کا ہوگا، نہ آپ اسے 31 پر لے کر جا سکتے ہیں اور نہ آپ 28 کا جو ہے وہ کر سکتے ہیں، بلکہ یہ گنتی کے دن ہے اور اسے آپ نے پورا کرنا ہے۔ فمن کان منکم مریضا، اگر ہو تم میں سے کوئی مریض، تو مریض کس قسم کا ہونا چاہیے؟ تو انسان خود اپنے جسم کا ڈاکٹر ہوتا ہے اور اس کے بعد اپنے جسم کا مفتی بھی ہوتا ہے، وہ فتویٰ بھی لگا سکتا ہے اپنے اوپر۔ بعض اوقات ڈاکٹر دور ہوتے ہیں تو انسان اپنے جسم کے حالات کو دیکھتے ہوئے وہ یہ کہے کہ بھائی اس بیماری میں اگر روزہ رکھوں تو کل قیامت کے دن اگر اللہ رب العالمین مجھ سے سوال کرے تو میں یہ کہہ سکوں کہ یا اللہ تجھے پتہ تھا کہ مجھے یہ بیماری تھی، اس وجہ سے میں نے روزہ نہیں رکھا۔ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ اگر حکیم اور ڈاکٹر آپ کو میسر ہے، لیکن حکیم اور ڈاکٹر کا مسلمان ہونا ضروری ہے، غیر مسلم ڈاکٹر جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور اسی میں ایک اور بات ہے کہ اگر مسلمان ڈاکٹر ہے لیکن وہ بھی نماز روزے کا پابند ہو، فاسق نہ ہو، بلکہ وہ نماز اور روزہ رکھتا ہو، تو آپ اس کی بات مانیں اور روزہ نہ رکھے، چھوڑ سکتے ہیں۔ اسی طرح ڈاکٹر اور حکیم مستند ڈاکٹر ہو، ڈگری ہو اس کے پاس، اس نے جو ہے پریکٹس کی ہو، اس قسم کا ڈاکٹر حکیم نہ ہو کہ اپنے باپ دادے سے اسے وراثت میں کچھ شیشیاں وغیرہ ملی ہے اور وہ اسے استعمال کر رہا ہے اور ڈسپنسر بنا ہوا ہے اور وہ آپ کو کہتا ہے کہ بھائی آپ روزے نہ رکھیں، تو اس کی بات بھی جو ہے قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو اگر آپ کو صحیح مستند ڈاکٹر کہتا ہے کہ بھائی آپ نے روزے نہیں رکھنے تو آپ روزے چھوڑ سکتے ہیں۔ او علی سفر، یا سفر پر ہو، مسافر ہو، تو سفر جو شرعی اعتبار سے سفر بنتا ہے وہ 48 میل ہے، چاہے وہ سفر آپ کار سے طے کر رہے ہو، چاہے وہ بس کے ذریعے طے کر رہے ہو، چاہے وہ آپ ہوائی جہاز کے ذریعے طے کر رہے ہو، بہرحال وہ سفر ہے۔ اور سفر میں آپ کو اختیار ہے کہ آپ روزہ رکھیں یا نہ رکھیں۔ چونکہ آج کل سہولت ہے گاڑی وغیرہ میں، تو آپ کو اجازت بھی ہے کہ آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اس میں ایک یہ فائدہ ہوگا کہ آپ رمضان المبارک کے جو برکات ہوں گے، ایک تو آپ اس سے مستفید ہو جائیں گے، اسی میں آپ نے روزے رکھ لیے، بعد میں قضا تو آپ نے کرنے ہیں، وہ غیر رمضان میں آپ کریں گے، تو ابھی کریں گے تو یہ رمضان میں آپ نے جو ہے، اور دوسرا یہ کہ مسلمانوں کے ساتھ بھی جو ہے مطابقت آ جائے گی کہ بھائی تمام مسلمانوں نے روزے رکھے ہیں تو آپ نے بھی روزہ رکھا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سفر میں
روزہ رکھنا بھی ثابت ہے اور روزہ نہ رکھنا بھی ثابت ہے۔ فعدۃ من ایام اخر، پھر چاہیے کہ گنے جائے من ایام اخر دوسرے دنوں میں، اس گنتی کو آپ نے پھر بعد والے دنوں میں آپ نے پورا کرنا ہے۔ رمضان گزر گیا، اب آپ مسافر نہیں ہیں، آپ مقیم ہو چکے ہیں، تو آپ نے وہ روزوں کی قضا کرنی ہے۔ نماز ہو گیا، روزہ ہو گیا، زکوٰۃ ہو گئی، عشر ہو گیا، یہ چیزیں جو ہے لاکھ کروڑ بار اگر آپ جو ہے توبہ کریں تو یہ معاف نہیں ہوتی جب تک آپ نے ان کی قضا نہ کی ہو۔ اگر آپ بیماری سے تندرست ہو جاتے ہیں، روزہ آپ نے رکھنا ہے، وہ آپ کے اوپر فرض ہے، یہ توبوں کے ساتھ جو ہے معاف ہونے والا نہیں ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اور وہ شخص يُطِيقُونَهُ جو طاقت نہیں رکھتا روزے رکھنے کی، فدیتن، اس کے اوپر فدیہ ہے، طعام مسکین، ایک مسکین کو کھانا کھلانے کی۔ ایسا بوڑھا مرد ہے یا عورت ہے جس کو شیخ فانی بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے تندرست ہونے کی کوئی علامت نہیں، کوئی چانس نہیں، تو وہ اگر روزوں کو جو ہے پاتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ پھر اگر روزے نہیں رکھ سکتا تو فدیہ دے دے۔ فدیہ یہ ہے کہ آپ نے 2 ٹائم کا کھانا کھلا دینا ہے، سحری اور افطاری جو ہے کسی غریب مسکین کی آپ نے کرا دینی ہے۔ جو خود کھاتے ہو وہ اسے بھی کھلا دو، خشک اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو خشک بھی دے سکتے ہیں، لیکن ہو 2 ٹائم کا۔ فمن تطوع خیرا، پس اگر زیادتی کرے گا نیکی میں، فہو خیر لہ، تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ مثال کے طور پر آپ ایک مسکین کی جگہ 2 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں تو یہ بہتر ہے، نیکی کا کام ہے۔ یا آپ جو ہے فدیہ 300 ہے تو آپ 350 روپے دے دیں۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور بہتر تمہارے لیے یہ ہے کہ تم خود روزے رکھو، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے۔ بہتر تو یہی ہے کہ بندہ خود ہی روزے رکھے، رمضان المبارک سے پہلے پہلے آپ علاج کروائے، کیونکہ یہ بہت ہی برکات کا مہینہ ہے۔ اور مفتی جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ انسان اپنے نفس کا خود مفتی ہے، وہ اپنے اوپر خود ہی فتویٰ لگا سکتا ہے۔ نئے موضوع کے ساتھ حاضری ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔